السلام علیکم ورحمatullahi وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ نے پردے کا عقلی ثبوت پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، آج کل بعض ناعاقبت اندیش پردے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ پردے کے توڑنے میں قطع نظر خلاف شرع اور گناہ ہونے کے اتنی خرابیاں ہیں کہ آج جو عقلاء پردے کی مخالفت کرتے ہیں اور پردہ اٹھا دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان خرابیوں کو دیکھ کر بعد میں خود ہی یہ تجویز کریں گے کہ پردہ ہونا ضرور چاہیے، مگر اس وقت بات قابو سے نکل چکی ہوگی۔ اب تو بنی بنائی بات ہے، اس کو نہیں بگاڑنا چاہیے، پھر پچھتائیں گے اور کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ آج کل ایسا مذاق بگڑ گیا ہے کہ کوئی پردے کو خلاف فطرت کہتا ہے، کوئی قید اور حبس بیجا کہتا ہے۔ ایک مسلمان انجینئر تھے، ان سے ایک پادری انجینئر نے کہا کہ مسلمانوں کا مذہب بہت اچھا ہے، اس میں سب خوبیاں ہیں، مگر عورتوں کو قید میں رکھا جاتا ہے۔ مسلمان انجینئر نے کہا، کہاں ہم نے تو کسی مسلمان عورت کو قید میں نہیں دیکھا۔ کہا، وہی قید ہے جس کا نام تم نے پردہ رکھا ہے۔ تو ان مسلمان انجینئر صاحب نے پادری سے کہا کہ پہلے آپ یہ بتلائیے کہ قید کس کو کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قید حبس خلاف طبع کو کہتے ہیں، یعنی کسی کو طبیعت کے خلاف قید کر دیا جائے، اس کی طبیعت اس کو نہ چاہے اور اس کو باندھ دیا جائے، اور جو حبس خلاف طبع نہ ہو اس کو قید ہرگز نہ کہیں گے۔ ورنہ بیت الخلاء میں جو آدمی پردہ کر کے بیٹھا ہے اس کو بھی قید کہنا چاہیے، کیونکہ بیت الخلاء میں آدمی تمام آدمیوں کی نگاہوں سے چھپ جاتا ہے، سب سے الگ ہو جاتا ہے، مگر اس کو کوئی نہیں کہتا کہ آج ہم بھی اتنی دیر قید میں رہے۔ اور فرض کرو اگر اس بیت الخلاء میں کسی کو بلا ضرورت بند کر دیا جائے کہ باہر سے زنجیر لگا اور ایک پہرے دار کو کھڑا کر دیا جائے اور اس سے کہہ دیا جائے کہ خبردار یہ آدمی یہاں سے نکلنے نہ پائے، تو اس صورت میں بے شک یہ حبس خلاف طبع ہوگا، یعنی اس آدمی کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے اور اس کو خلاف طبیعت اس کے اندر بند کر کے رکھا گیا ہے، اور اس کو ضرور قید کہیں گے، اور اس صورت میں بند کرنے والے پر حبس خلاف طبع ہوگا، اور اس صورت میں بند کرنے والے پر حبس بیجا کا مقدمہ قائم ہو سکتا ہے۔ بتلائیے ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں حبس خلاف طبع نہیں اور دوسری صورت میں حبس خلاف طبع ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ مطلق حبس کو قید نہیں کہہ سکتے، بلکہ حبس خلاف طبع کو قید کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو پہلے یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان عورتیں جو پردے میں رہتی ہیں وہ ان کی طبیعت کے موافق ہے یا طبیعت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد یہ کہنے کا حق تھا کہ پردہ قید ہے یا نہیں۔ میں آپ کو مطلع کرتا ہوں کہ پردہ مسلمان عورتوں کے خلاف طبع نہیں ہے، کیونکہ مسلمان عورتوں کے لیے حیا امر طبعی ہے، یعنی مسلمان عورتوں کو حیا کرنی چاہیے، یہ ان کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا پردہ حبس موافق طبع ہوا، اور جب یہ پردہ کرنا طبیعت کے موافق ہوا تو اس کو قید نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قید تو اس حبس کو کہا جاتا ہے جو خلاف طبیعت ہو، لہٰذا اس کو قید کہنا غلط ہے۔ ان کی حیا کا مقتضا یہی ہے کہ پردے میں مستور رہیں، بلکہ اگر ان کو باہر پھرنے پر مجبور کیا جائے تو یہ خلاف طبع ہوگا اور اس کو قید کہنا چاہیے۔ یعنی اگر عورتوں کو پردے سے باہر پھرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے، تو یہ ان کے خلاف طبع ہوگا، طبیعت کے خلاف ہوگا، کیونکہ طبیعت کے موافق تو ان کے اندر حیا کا ہونا ہے اور عورتوں کا مستور یعنی چھپا ہوا رہنا ہے، لیکن ان کو ان کے حیا کے خلاف اور ان کی طبیعت کے خلاف باہر پھرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور جو چیز بھی خلاف طبع ہو اس کو قید کہنا چاہیے۔